السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے ٹائم اینڈ اسپیس، انڈرسٹینڈنگ ود دا لینز آف اسپرچویلٹی، اور ہمارے ہر دل عزیز مہمان ہیں وحید بھائی، جو اسپرچویلٹی میں بہت مہارت رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ملٹیپل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں فواد بشیر صاحب، جو بھی اسپرچویلٹی کے ایک پیشنیٹ پرسوئنٹ ہیں۔ آئے ہم وحید بھائی سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ وحید بھائی، دنیاوی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ٹائم اینڈ اسپیس کی، اس میں اور جو روحانی طور پہ ہم ٹائم اور اسپیس کو بیان کرتے ہیں، وہ بنیادی کیا فرق ہے، اور آپ ٹائم اینڈ اسپیس کو روحانی طور پہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جی وحید بھائی۔ بہت شکریہ فہد بھائی کا اور انصر بھائی کا۔ اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خوش رکھے۔ انصر بھائی، روحانیت کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس اور جو سائنس جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس کو الگ الگ بیان کرتی ہے، دونوں ٹھیک ہے، کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویری گڈ۔ دیکھیں، جو سائنس جو کہتی ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے، وہ سائنس کا جو ٹائم اینڈ اسپیس وہ مادیت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یعنی کہ ہم یہ مثال دیں گے کہ اگر اسلام آباد سے کراچی کا فاصلہ جو ہے فرض کرتے ہیں کہ 1500 کلومیٹر ہے، تو اس سفر کو جو ہے طے کرنے کے لیے ہمیں 10 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، 1500 کلومیٹر جو ہے وہ سپیس ہے، اور جو ہے 10 گھنٹے جو ہے وہ ٹائم ہے۔ یہ سائنس تشریح کرتی ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جسم کا سفر کرنا ضروری ہے۔ اگر جسم سفر نہ کرے تو آپ دیکھیں کہ ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور جو اسلام آباد سے کراچی کی سپیس وہ اب بھی برقرار ہے۔ تو اب ہمیں ٹھیک ہے، سمجھنا پڑے گا کہ مادی جسم جو ہے اگر سپیڈ کے ساتھ سفر کرے تو ٹائم کم ہو جائے گا، سپیس وہی رہے گی۔ جبکہ ٹھیک ہو گیا۔ روحانیت جو ہے اس کو اس طرح بیان نہیں کرتی۔ روحانیت کہتی ہے کہ کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، ٹائم ہے اور سپیس۔ سپیس سے مراد ٹھیک ہے، جو ہے یہاں پہ ہم مکان لیتے ہیں، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے ٹائم اور سپیس کا، زمان و مکان ہے۔ اچھا، اب دیکھا ٹھیک ہے، جائے اگر ہم ٹائم کا ترجمہ کریں جو سائنس نے بیان کیا، تو وہ بھی جو ہے اپنا اور سپیس جو ہے دونوں جو وہ معنی مفہوم پورے نہیں کرتے جو انسانی عقل شعور میں آ سکے۔ سائنس نے جو ہے بہت سارے نظریات ٹائم کے اوپر پیش کیے، اس میں جو ہے سقراط ہے، بقراط بھی ہے، گلیلیو بھی ہے۔ جدید سائنس میں جو ہے ہم سٹیفن ہاکنگ کا نام لیتے ہیں، ہم جو ہے یہ کوپر کا نام لیتے ہیں، آئنسٹائن کا نام لیتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے جو ٹائم کے اوپر نظریات پیش کیے، وہ انسانی کے شعور کو مطمئن نہیں کر سکے۔ جبکہ روحانیت کے اندر جو ٹائم اینڈ سپیس بیان کیا جاتا ہے وہ انسانی عقل شعور میں باقاعدہ آتا ہے، انسان جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو میں نے جو پچھلی جو لیکچرز دیے یا دوستوں سے گفتگو ہوئی، اس میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ جو ہمارا جو ہے مٹیریل جو ہے، جس کو ہم مکان بولتے ہیں، یہ سارا جو ہے سپیس ہے۔ مٹیریل کی جو چار حالتیں جو ہیں، ٹھوس، مائع، گیس، روشنی، جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے اپنا جو ہے وجود رکھتی ہے، اور ان کا جو ہمارا جو ٹائم جو ہے وہ ٹائم بالکل الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں جو سپیس ہے، وہ سپیس جو ہے اپنا ہم اس کو جو روحانیت کے اندر بیان کی جاتی ہے، وہ جو ہے جو ٹائم بیان کیا جاتا ہے وہ مٹیریل سے ہٹ کے چیز ہے۔ اچھا، اب ہم ٹھیک، یہ کہیں گے زمان و مکان، جیسے میں نے کہا تھا کہ مکان جو ہے مٹیریل ہے، اور زمان جو ہے اس کو ہم فاصلہ، خلا، ٹائم یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی حامل جو ہے ایک ایجنسی کہتے ہیں۔ اب اس کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس ٹائم کا جو ہے، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے جو کائنات کے اندر کام کر رہا ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جبکہ جو ہمارا ٹائم جو ہے، مادی سائنس کا جو ٹائم جو ہے، اس کے اندر لمیٹیشن ہوتی ہے، سیکنڈ آتے ہیں، منٹ آتے ہیں، گھنٹے آتے ہیں، سال آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے۔ اس کی جو بنیاد جو ہے وہ جو مٹیریل ہے، مٹیریل اتنی ٹائم میں سفر کرے گا تو گھنٹے، دن، رات جو ہے وہ چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ اب ہم ٹھیک ہے، تھوڑا سا مزید گہرائی میں سمجھیں کہ جو زمان جو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ زمان جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی جو ہے مٹیریل یا کسی چیز کی جو انوالومنٹ نظر نہیں آتی ہمیں جو۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے زمان کے اندر اگر داخل ہونا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے قرآن نے جو ہے صوم کی شکل میں یا روزے کی شکل میں ایک بڑی بہترین ایکسرسائز بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹھیک ہے، کہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی عمر 50 سال کی ہے، ہم کہتے ہیں 40 سال کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں بچہ 15 سال کا ہے۔ اب الفاظ کے اندر غور کریں کہ جو مٹیریل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں 40 سال کا، 50 سال کا یا 15 سال کا، اصل میں وہ وقت کی ملکیت ہے۔ جو ہمارا مٹیریل جو ہے اس کے اوپر جو گرپ جو ہے وہ جو ہے جو ہولڈ جو ہے وہ وقت کا یا زمان کا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم اس زمان کو سمجھنے کے لیے جو ہے قرآن نے جو ہے ہمیں جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔
اس واقعے کی روشنی میں اگر ہم تفکر کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کائنات کے اندر زمان کی 3 حالتیں. اچھا اب یہ کہ قرآن میں واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا لکھا ہوا کہ ایک بستی سے گزرتے ہیں اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ بستی دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ حالت میں ہے, بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے. تب ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بستی جو دوبارہ کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر نیند طاری کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہ 100 سال وہاں پہ سوئے رہتے ہیں. جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کتنا عرصہ سوئے ہوگے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی گھڑی 2 گھڑی جو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 100 سال سوتے رہو اور تم جو ہے اپنا گدھا دیکھو. اچھا اب یہ ہے کہ جب انہوں نے گدھا دیکھا تو وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. اچھا اب ان کا جو کھانا تھا وہ بالکل ویسے کا ویسا تھا. تو آپ غور و فکر کریں کہ یہاں پہ ہمیں 3 حالتیں نظر آئیں گی. ایک گدھے کا جس کا جسم کے اوپر جو ہے 100 سال گزرا, وہ ہڈیاں جو ہے بن گئی, مٹی کے اندر مکس ہو گئی, اور جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے 2 گھڑی یا چند گھنٹے سوئے ہیں. اور جو کھانا یہ بتا رہا ہے کہ بھئی کھانا جو ہے ابھی 100 سال جو پڑا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے. تو جو گدھے کے اوپر وقت گزرا ہم اس کو جو ہے زمانے متواتر بولتے ہیں. روحانیت کے اندر یہ جو جس زون کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں, جہاں پہ سوموار منگل بدھ جمعرات آتا ہے, ہم اس ترتیب کو جو ہے زمانے متواتر بولتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کی کیفیت جو ہے, جو انہوں نے محسوس کی, انہوں نے ادراک کیا کہ وہ تو چند گھنٹے سوئے ہیں, تو وقت کی یہ حالت جو ہے زمانے غیر متواتر کہلاتی ہے. اچھا اب یہ کہ جو کھانا جو ہے 100 سال پڑا رہا ویسے کا ویسے, اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدیلی نہیں آئی, تو وہ والا وقت جو ہے ہم اس کو زمانے حقیقی کہتے ہیں. تو اب بات جو ہی کہ جو سائنس جس چیز کے اوپر زور دے رہی ہے وہ مٹیریل کے اوپر زور دے رہی ہے کہ مٹیریل سب کچھ ہے, جبکہ روحانیت کہتی ہے کہ مٹیریل کچھ نہیں ہے, مٹیریل ختم بھی ہو جائے, فنا بھی ہو جائے, وقت پھر بھی بچا رہے گا. اب یہ کہ جو زمان جو ہے, جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر پوری کائنات بند ہے اور اسی کی وجہ سے پوری کائنات جو ہے وہ تخلیق ہو رہی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو ہمارا جو مسلسل اور جو ہے کائنات کے اندر جو ہے وجود میں رہنا جو ہے وہ وقت یا زمان کی مرہون منت ہے. اور جیسے میں عرض کیا تھا کہ پچھلے گفتگو میں کہ یہ زمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ ہے. آپ جتنا زیادہ اس کے اندر غور و فکر کریں گے, جتنا زیادہ آپ اپنا ذہن اس کے اندر اتاریں گے, اتنا ہی زیادہ جو ہے زمانے حقیقی جو ہے, جو اس کی حقیقت جو ہے آپ کے اوپر منکشف ہوگی. یہ انکشاف جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب کر دے گا. سبحان اللہ. چلے میں اس میں اچھا ویسے پھر اس میں تھوڑا سا اگر ہم یہ سوال اگر ذہن میں لائیں, جیسے قرآن کے اندر مختلف ورڈز یوز ہوئے ہیں عربک کے اندر وقت کے لیے نا, زمان, دہر, وقت, اس کے بعد اثر, یہ سب چیزیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ وجود میں کیسے آئے, ٹھیک ہے, کہ وقت کیسے وجود میں آیا, زمانہ, زمان, دہر, وقت, اثر, ان میں ڈفرینس کیا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا ابھی تک سمجھاؤں کہ جیسے اگر ایک مووی دیکھ رہے ہوں تو مووی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں میرا یہ پریزنٹ ہے, جو گزر جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ میرا ماضی ہے, جو آئے گا اسے میں فیوچر کہتا ہوں, لیکن مووی پہلے سے ریکارڈڈ ہے, ہم ماضی کو ہی دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں زمانے اسے ہم کیا کہیں گے, سیریل ٹائم کہیں گے نا ایسے. اچھا زمانے متواتر یا سیریل ٹائم میں ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں, اگر میرے ہاتھ میں ریموٹ آ جائے یا میں ماؤس یوز کر سکوں تو مووی کو آگے پیچھے فاسٹ فارورڈ پیچھے کر کے دیکھ سکتا ہوں, تو اسے زمانے غیر متواتر نان سیریل ٹائم کہیں گے. لیکن ساری کی ساری مووی ہارڈ ڈسک کے اندر ایک نقطے کی شکل میں موجود ہے. وہ جو نقطہ ہے وہ بالکل بھی ٹائم اینڈ اسپیس, اس میں کوئی ڈائمینشن نہیں ہے, اس میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے جتنی وہ مووی ہے وہ سارے کے سارے اس نقطے میں بند ہے, وہ ریئل ٹائم ہے. اور اگر ہمارا شعور اس سپیڈ پہ چلا جائے کہ اس نقطے کا ادراک حاصل کر سکے تو ہم زمانے متواتر اور غیر متواتر کی کیلکولیشن سے نکل کے تو ہم اس زمانے حقیقی میں چلے جائیں گے. تو اب یہ زمانے حقیقی کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زمانے متواتر کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, زمانے غیر متواتر کو کیا کہہ رہا ہے, اور یہ وقت سارے کا سارا یہ چیزیں وجود کیسے ہیں, تھوڑا اس پہ اگر روشنی ڈالیں تو. حضرت دیکھیں, میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہم جتنی بھی جو وقت کی تعین کر رہے ہیں وہ مٹیریل کی بیس پہ ہے. مثلا قرآن میں واقعات کو لے تو گدھا بھی مٹیریل ہے, کھانا بھی مٹیریل ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم بھی مٹیریل ہے. اچھا اب ہم کائنات کے اندر دیکھو نباتات, جمادات, حیوانات اور دوسری جو اجسام جو ہے وہ بھی مٹیریل ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مٹیریل کی ڈائمنشن ہے تو ہم یہ کہیں کہ مٹیریل چونکہ ڈائمنشن میں تو اس کو وجود میں لانے والی ایجنسی موجود ہے. اب یہ کہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں, ٹائم کہتے ہیں, جو قرآن نے بیان کیا وہ دیکھیے اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. اچھا جو چیز جو ہے ڈائمنشن لیس ہو
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وجود جو ہے خود ہی کریٹ کرتی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا زمان جو ہے یا وقت جو ہے وہ اپنا خالق خود ہے, اس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. دیکھیں سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے متعلق جو فرمایا ہے, میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ وہ زمان اس کی پوری صفات رکھتا ہے. زمان کا نہ تو کوئی بیٹا ہے, نہ کوئی اس کا یہ باپ ہے, نہ اس جیسا کوئی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان جو ہے وہ ڈائمینشن لیس ہے. ڈائمینشن لیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے, نہ وہ چیزیں ہمارے اختیار میں آ سکتی ہے. چونکہ ہم زمان سے نکل رہے ہیں تو زمان چاہے گا تو ہمیں اپنا ادراک کرائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدریک الابصار وہو یدریک الابصار, کوئی آنکھ جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس کو دیکھ نہیں سکتی, وہ خود جو ہے آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے. تو زمان جو ہے وہ ہمارے اوپر جو کچھ منکشف کرے گا وہ ہمارا علم بنے گا. زمان جو ہے ہمیں جس طرح تخلیق کرے گا ہم اسی طرح وجود میں آئیں گے. اصل میں جو زمان جو ہے چونکہ ڈائمینشن لیس ہے اور اس کی کوئی بھی شکل و صورت نہیں, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ انسان جو ہے اس کا انسانی شعور جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو روحانیت کے اندر جو ہے دو علم جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک علم لا اور علم اللہ جو ہے. علم اللہ کے متعلق جو ہے ہم اس کو سائنس کہتے ہیں. یہ جتنی بھی ایجادات وجود میں آ رہی ہیں ان کا تعلق ہی مٹیریل کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں مٹی کے جو ہے 4 انسانی جو ہے اس میں 4 عناصر ہیں. اس میں جو ہے مٹی ہے, آگ ہے, حرارت ہے, پانی ہے. انسان جتنی بھی ایجادت کر رہا ہے انہی 4 عناصر سے کر رہا ہے. انہی عناصر سے جہاز بنے, انہی عناصر سے بلڈنگیں بن رہی ہیں, انہی عناصر سے کمپیوٹر بن رہے ہیں, انہی عناصر سے کھانے پینے کی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. جتنی بھی زمین کے اندر چیزیں جو ہیں ان 4 عناصر سے وجود میں آ رہی ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ 4 عناصر جو ہیں ایک دوسرے کی بنیاد بنتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹھوس چیز جو ہے اس کی بنیاد جو ہے مایا جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ روشنی ہے, گیسز ہیں, اور گیسز کی بنیاد روشنی ہے. اچھا اب روشنی کی بنیاد کیا ہے, تو لامحالہ آپ کا ذہن جو ہے وہ خلا, ٹائم, سپیس جو ہے دہر کے اندر ہی جائے گا. تو یہ خلا, دہر جو سپیس جو ہے اصل میں مٹیریل کے اندر کنورٹ ہو رہا ہے. ہم اس کو حیاتی دباؤ یا روحانیت کے اندر بدعت بولتے ہیں. بدعت کا مطلب یہ ہے کہ سپیس خلا جو ہے اس نے دباؤ ڈال کے مٹیریل کو کنٹرول کیا, مٹیریل کو اٹھایا ہوا ہے. تو مٹیریل جو ہے اس کی بنیاد ہی جو ہے وہ سپیس, خلا یا زمان ہے. چونکہ مٹیریل جو ہے وہ ڈائمینشن کے اندر ہے اور یہ زمان جو ہے وہ ڈائمینشن لیس ہے. تو ہم کہیں گے کہ ڈائمینشن لیس چیز جو ہے وہ ڈائمینشن کو کریٹ کر رہی ہے. ڈائمینشن لیس جو ہے ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, نہ ہی یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ کس طرح تخلیق ہوئی. تو جو علم لا جو ہے روحانیت کے اندر, جس کو ہم علم حضوری بھی بولتے ہیں, اس کو لاشعور بھی بولتے ہیں, اس کو غیب بھی بولتے ہیں, جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی صلاحیت جو ہے جو ہمیں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نکال دیتی ہے کہ زمان یہ اللہ سے پہلے کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح تخلیق ہوئی. یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جب آپ علم لا کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے آپ کے ذہن کے اندر سوال نہیں آتے. یہ جو ہمارے ذہن کے اندر سوالات آ رہے ہیں اس کی بنیاد یہ مادی شعور ہے جو ہمیں ماحول اور معاشرے سے مل رہا ہے. اس ماحول اور معاشرے سے جو ہمیں شعور ملا, اس شعور کی بنا پہ اس طرح کے سوال انسانی ذہن کے اندر آتے ہیں. جبکہ روحانی یہ کہتی ہے جب آپ نفی کر دیتے ہیں اس علم کی جو مادیت کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے, تو اس نفی کے نتیجے میں جو کچھ آپ کے اوپر اثبات ہوتا ہے, جو کچھ علم منتقل ہوتا ہے, وہ علم حقیقی ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں. تو چونکہ آپ براہ راست اللہ تعالیٰ کی صفات سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر انسان کے ذہن کے اندر اس طرح کے سوال نہیں ہوتے جو فال بھائی آپ نے کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ویری گڈ, ویری گڈ. اس میں پھر جیسے اب یہ کہا گیا کہ زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ خدا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ, زمان, دہر, اثر, اس کا عرفان یہ کیا ہوا, اسے حاصل کیسے کیا جائے. اور مادی طرزوں میں, کیونکہ ہمارا شعور مادی ہے, تو اس مادی طرزوں میں اس شعور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے اس تگودوں میں جا سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ زمانے کو برا نہ کہو, زمانہ خدا ہے, تو کیا اللہ کا اور زمانے کا ادراک ایک ہی چیز ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ زمان ہی سب کچھ ہے, تو وہ عرفان کیسے حاصل کیا جائے؟ فال بھائی میں آپ کی بات کو بنا, قرآن مجید کی سورہ دہر کی آیت ہے, حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں تھا, ایک ایسے زمانے کے اندر تھا. اب یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ تذکرہ نہیں ہوتا, جس چیز کو ہم بیان نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ووکیبلری نہیں ہے, وہ دہر ہے. یعنی انسان دہر کے اندر موجود تھا. اب جب دہر کے اندر موجود تھا تو دہر کا تبصرہ, دہر کے اوپر کوئی ڈائمینشن, دہر کے اندر گفتگو آپ کر ہی نہیں سکتے. جب بھی گفتگو ہوگی آپ مٹیریل کے اوپر کریں گے. اب یہ کہ میرا تذکرہ بھی ہو رہا, میرا مٹیریل بھی ہے, میرا نام بھی ہے, میرا وزن بھی ہے, میری اولاد بھی ہے, میرا مال بھی ہے, سب کچھ ہے, میرا کاروبار بھی ہے, میرے دوست احباب بھی ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں جو ہے مٹیریل سے ریلیٹڈ ہے.
جبکہ میں جب وجود میں آیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ نان مٹیریل چیزیں جو ہیں جہاں پہ ڈائمینشن کوئی نہیں, میرا وجود وہاں سے آ رہا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اس جگہ پہ تھا جہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں تھا, اب یہ کہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جب میں جہاں پہ میرا تذکرہ نہیں, میں اس جگہ کو جب بیان کروں گا تو وہ وقت دہر اثر جو ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی صرف صفات جو ہے صفات کا مجموعہ کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات جو ہیں جب وہ نزول کرتی ہیں, اس نزول کے نتیجے میں میرا وجود برقرار ہوتا ہے, کائنات کا وجود زیر بحث آتا ہے. جب کائنات کا وجود زیر بحث آ گیا تو ڈائمینشن بھی زیر بحث آ گئی. اب دیکھیں نا, سائنس نے یہ سب کہا کہ بھئی جو سب سے بڑا سٹار جو ہے جو ان کی ہمارے فلکیات نے درست کیا وہ وائی یو جو سکیورٹی ہے. اچھا, اب یہ کہ ایک بہت بڑی کیکشن دریافت ہوئی, وہ بھی ڈائمینشن میں ہے. تو جتنے بڑے سیارے جو ہیں, جتنی بڑی جو ہے کیکشنی نظام ہم دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں ان کی کوئی نہ کوئی ڈائمینشن ہوگی. اب جو ڈائمینشن لیس چیز ہے وہ سپیس, خلا یا زمان ہے. کیونکہ ہر چیز سپیس, خلا, زمان سے نکل رہی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خالق ہوں, تو آپ دیکھیں کہ تخلیق کیسی ہو رہی ہے. تخلیق جو ہے آپ کسی بھی انسان کی تخلیق لیں, نباتات, جمادات, حیوانات, کسی چیز کی تخلیق کا مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں زمان سے ہی وجود میں آ رہی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ کہے بھئی آپ 50 سال کے ہو, تو 50 سال کیا ہے, زمان ہے. تو آپ زمان کی ملکیت ہو, زمان ہی آپ کا خالق ہے. آپ اگر ہم کہتے ہیں بھی کہکشاں کی عمر جو ہے اپنا ہزاروں سال ہے, یا زمین کی عمر جو ہے کروڑوں سال ہے, تو یہ کروڑوں سال, ہزاروں سال, 50 سال, 20 سال جو ہے اصل میں زمان کی مختلف حالتیں ہیں. اور جو ہم کیلکولیشن کر رہے ہیں ماہوں سال کی جو ہے وہ مٹیریل کے اوپر ہے. اچھا, اگر مٹیریل ختم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا چیز بچے گی؟ زمان بچے گا, وقت بچے گا, اثر بچے گا, ہر چیز ہے. زمان جو ہے اس کو فنا نہیں ہے. کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام. پوری کائنات جو ہے, پوری کائنات کا مٹیریل تباہ ہو جائے گا, لیکن آپ دیکھیں کہ زمان, خلا, فاصلہ, دہر جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ ویسے کا ویسا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, تمام صفات رکھتا ہے. تو اس طرح کی جب کوئی ہستی صفات رکھتی ہو تو ہم اس ذات کا تعین نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری جو بقا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی مارتا ہوں, میں ہی زندگی دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمان کے اندر جو ہے کائنات کا پورا ریکارڈ ہے, کائنات کو فنا کر دے, کائنات کو دوبارہ وجود میں لے. جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کائنات کی حقیقت اور اس کی صفات سے واقف ہو جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, سردار اکمل صاحب ایک سوال کر رہے ہیں, سر اینی گڈ بک اور لنک دیٹ کین ایکسپلین اباؤٹ لا. جی سر. سوری, دوبارہ لا کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی نفی جو یہ ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم نفی کو ایسی کوئی کتاب, یہ کہہ رہے ہیں کوشچن ہے کہ از دیر کوئی کتاب ہے جو اس پہ جو ایکسپرٹ جو اس پہ لکھی ہو لا پہ. میں تھوڑا سا اس میں اگر سردار کمال صاحب سے ایک بات کہوں کہ ایک نا بندے نے اپنے ایک عاشق تھا, اس نے جس سے محبت کرتا تھا, خط لکھا کرتا تھا. وہ خط لکھا کرتا تھا, ایک دن اس کا عاشق اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو اس نے نا کہا کہ ہاں بتاؤ تم نے کیا شور ڈالا ہے, کیا مسئلہ؟ وہ سارے خط اٹھا کے خط پڑھنے شروع کر دیے. اس نے تھپڑ لگایا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا, تم خط پڑھ کے سنا رہے ہو. تو کمال صاحب, وحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لیں کتاب پڑھنے کا شوق اتنا کیوں آپ کو نا. وہ لا کو اگر وہ ڈیفائن کرنے والا ایک ماشاء اللہ زبردست ایک ایکسپرٹ, ایک روحانی آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم ان سے پہلے پوچھتے ہیں. پھر اگر بات سمجھ میں نہیں ہے پھر انشاءاللہ کوئی کتاب بھی اور وہ چیزیں بھی اگر وہ طریقے ہمیں بتا دیں تو اس میں پھر میرا خیال ہے آپ خود کتاب سردار بھائی نے جو سوال کیا اپنی جگہ بہت اہم ہے. اصل یہ سردار بھائی کتاب جو ہے دیکھیے آپ اس کا مطالعہ براہ راست آپ اپنی آنکھوں سے, اپنے ہوا سے کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, ایک اسبات ہے جس کو ہم نباتات, جمادات کہتے ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ نباتات, جمادات کا سورج, چاند, ستاروں کے درمیان آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ آپ اس کو لا کہیں گے, اس کو آپ نفی کہیں گے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے نا. جب ہم اس کو کہتے ہیں خلا خالی ہے, اس کا مطلب وہاں پہ مٹیریل یا اسبات نہیں ہے. تو جب آپ لا کی طرف متوجہ ہوں گے, جب ہم کہتے ہیں مٹیریل کو اگنور کر دیا, جس کو ہم نفی ہونا کہتے ہیں, روحانیت کے اندر اس کو نفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دماغ کے اندر ہر چیز کو خالی کر دیا. میرے دماغ کے اندر جو خیال آتا ہے, اب دیکھیں مٹیریل سے ریلیٹڈ یہ سارے جو ہے بھئی, ہم کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, معمولات, کاروبار, زندگی, ازدواجی زندگی, معاشرتی زندگی, یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسبات ہے. ہم اس کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے تو ہمارے سامنے کیا چیز آئے گی؟ وہ لا ہوگا. اچھا, اب یہ کہ علم لا جو ہے, ہم اس کو علم, میں نے عرض کیا تھا, علم حضوری بولتے ہیں, اس کو غیب بھی بولتے ہیں, ہم اس کو جو ہے لا شعور بھی بولتے ہیں.
اس کو جو ہے ہم جو ہے اب خالق، اس کا نام خالق بھی رکھتے ہیں، اس کا نام ربوبیت بھی رکھتے ہیں، چونکہ ساری چیزیں جو ہیں زمان سے لا سے ہی آ رہی ہیں. جب لا ہوگا تو اللہ جو ہے وجود میں آئے گا نا. تو ہم جب اب کہیں گے کہ جب آپ لا کی طرف متوجہ ہو گئے تو جو ہے آپ کو مٹیریل، چونکہ آپ دیکھیں کہ جو کائنات کا مٹیریل جو ہے وہ علم لا کے اندر پڑا ہوا، لا کے اندر پڑا ہوا، وہیں سے ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. تو جب ہم لا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں کائنات کا ریکارڈ بھی وہاں پہ نظر آتا ہے، اور کائنات کس طرح تخلیق ہونی وہ چیزیں بھی، وہ فارمولے بھی وہاں پہ موجود ہیں. ہم اس کو جو ہے تخلیقی فارمولے یا علم الاسماء بولتے ہیں، وہ علم الاسماء جو آدم کو سکھائے گئے. تو اصل میں روحانیت جو ہے وہ نفی کی طرف ہی توجہ دیتی ہے. آپ دیکھیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ اس کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے کہ لا الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. اب جب ہم کہتے ہیں جب کوئی معبود نہیں ہے تو آپ جب نفی کریں گے تو آپ کو جس چیز کا اثبات ہوگا، جس ہستی کا اثبات ہوگا، آپ کہیں گے الا اللہ، یہ ہستی اللہ ہی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. آپ ان صفات کا احاطہ کریں کہ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب وہ ہستی جو ہے آپ دیکھیں گا ایک ہے کائنات کے اندر، جو ہستی ایک ہوگی وہ ہستی جب بے نیاز ہوگی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، اور اس ہستی جیسی کوئی دوسری ہستی نہیں ہوگی. جب آپ اس ہستی کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے ہیں، صلات قائم کرتے ہیں، اس ہستی کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اس ہستی کے لیے جو ہے آپ صوم رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ جو ہے خالی ہو جائے گا، آپ کا اخلاق، آپ کا دماغ جو ہے آپ کا ذہن جو ہے بالکل بلینک ہو جائے گا، آپ کو کوئی خیال نہیں آئے گا جب آپ اس ہستی کو سوچیں گے. چونکہ وہ ہستی مٹیریل لیس ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ خیالات جو ہے وہ مٹیریل کی ایک فارم ہے. تو جب آپ بے خیال ہو گئے، آپ مٹیریل لیس ہو گئے، تو جس ہستی کا آپ کے اوپر اثبات ہوگا اس ہستی کو جو ہے ہم معبود کہیں گے، اس ہستی کو ہم خالق کہیں گے، اس ہستی کو حی القیوم کہیں گے، اس ہستی کو جو ہے ہم اول و آخر ظاہر و باطن کہیں گے. پھر آپ کو جو مشاہدات ہوں گے، جو آپ کے ذہن کے اندر علم منتقل ہوگا، ہم اس علم کو الا اللہ بولتے ہیں. تو پہلی مشق جو ہے، جب ہم یہ کہیں گے پہلی کتاب جو آپ نے اسٹڈی کرنی جو ہے وہ آپ کو آپ کی ذات سے ہی شروع ہوتی ہے، اور آپ کی ذات سے جب آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جو تصوف کے اندر بہت دہرائی جاتی ہے، علماء کرام اس کو بڑا اپنے جو ہے روحانی محفل کے اندر کوڈ کرتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. بھئی جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. بھئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا اپنا ہے کیا. بھئی آپ جو ہے، میں نے عرض کیا تھا، آپ حواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور حواس جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب آپ نے اپنے اندر حواس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک حاصل ہو گیا. تو روحانیت کے اندر جو بیسیکلی آپ کا سوال تھا کہ علم لا جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ اس کو اسٹڈی کریں. بیوٹیفل، بہت شکریہ. اچھا وحید بھائی، ہم تو اس فیلڈ میں کیونکہ نئے داخل ہو رہے ہیں، اور بہت سارے جو مجھے بات سمجھ آئی کہ اگر مجھے کہ ہم تو دنیاوی علوم میں نا وہ ایک فارمولہ پڑھتے ہیں، E=mc²، نا فواد صاحب بہتر جانتے ہیں انرجی، وہ E=mc². تو انہوں نے میں فارمولہ دے دیا کہ بس جو بھی اس فارمولے میں آئے گا اسی کے تحت چلتا ہے. تو فواد صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ E=mc² جو ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں ہمیں اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں، یہ جتنی بھی سپیڈ کو ہم تعین کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے درمیان ایک فاصلہ، پھر وہی بات ہے اس فاصلے کے اندر لائٹ کی موومنٹ، اس سپیڈ کو ایک ہائپوتھیٹیکل ہم نے کہہ دیا، اور ویلوسٹی آف لائٹ کے اسپیڈ سے اگر ہم ٹریول کریں گے تو میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ہائپوتھیسس تھا آئنسٹائن کا. اچھا ایک بار سے بڑا ڈسکس ہو رہا تھا، وحید نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ ابھی ایک ریسنٹ ڈسکوری ہوئی ہے، ایک ایسا پارٹیکل ڈسکور ہوا جس میں بے بہا انرجی ہے لیکن اس میں میس 0 ہے. اچھا اگر اس سے میس 0 ہے، انرجی بے بہا ہے، اس اکویشن میں رکھتے ہیں m0 × c²، انرجی بھی 0 ہو جائے گی. اس کا مطلب یا تو اکویشن غلط ہے یا وہ ڈسکوری غلط ہے. ٹرو. لیکن اگر اس اکویشن کو ہم ٹھیک بھی مان لیں تو اس میں جو ہمیں سپیڈ دی گئی ہے، سپیڈ کے اندر پھر وہی بات کہ ایک جو ستارہ آسمان پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس آسمان میں جو سب سے کلوزسٹ سٹار ہے اس کی روشنی ہمارے پاس 5 لائٹ ایئر میں پہنچتی ہے. اس کا مطلب سارے کا سارا جو آسمان ہے وہ ماضی ہے، ہم 5 سال پرانا آسمان دیکھ رہے ہیں. ویری ٹرو. اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ لائٹ کی سپیڈ ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کی بجائے جو تصوف میں ٹرم یوز کی جاتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں انا کی لہریں. انا کی لہریں جو کائنات کو تخلیق کر رہی ہیں، جو کاسمک ریز، کاسمک ویوز کائنات کو تخلیق کر رہی ہیں، اس میں ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہے. وہ جس لمحے جہاں سے سٹارٹ لیتی ہیں اسی لمحے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم ان کاسمک ریز کو سمجھتے ہیں، جب انسانی شعور
جس روحانی بندے کا شعور اس لیول پہ جاتا ہے پھر اس کو معراج کی سینس سمجھ میں آتی ہے کہ معراج کیا ہے. پھر اسے لیلۃ القدر کا ادراک ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات میں قرآن کا نازل ہونا کیا ہے, جس میں فرشتے بھی نظر آتے ہیں, روح اللہ کے امر کا ادراک بھی ہوتا ہے. اب 1000 مہینوں سے بہتر رات کا مطلب ہے کہ اس میں کم از کم 30,000 ملٹیپلیکیشن ہے, مقداروں والی رات ہے. دن اور رات کو اگر شامل کرے تو 60,000 کی مقداروں پہ انسانی شعور الہامی طرزوں میں داخل ہو جاتا ہے. جب الہامی طرزوں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹائم سپیس چیزیں E=mc², اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی, کیونکہ اس میں پھر بھی ٹائم اینڈ سپیس موجود ہے. لیکن معراج کے واقعے میں ٹائم اینڈ سپیس کو نگیٹ کر دیا تھا, جس کو ہم شعوری طرزوں میں ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں. تو سر یہ میرے خیال میں ایک شعور نے اس چیز کو ٹچ کیا, اور ٹچ کرنے کے بعد اس چیز کو انہوں نے ایک کویشچن کی فارم میں سامنے رکھ دیا. لیکن وہ ایک ایوولوشن ہے شعوری لیول پہ. ہم جس چیز کو جس لیول پہ بھی جا کے دیکھ لیں, لاشعور کو لاشعوری طرزوں میں ہی سمجھا جا سکتا ہے. شعوری طرزوں میں جب بھی لاشعور کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, جیسے قرآن کے ساتھ مختلف تشریحات کی شکل میں مختلف طرز فکر اور فقہ والے لوگ جو ہیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, لا ریب فیہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ ہم شعوری طرزوں میں ایک لاشعوری دستاویز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جو زاویہ نظر ہمارا ہوتا ہے اس زاویہ نظر کے مطابق جب اسے سمجھتے ہیں تو وہ قرآن کی تشریح نہیں ہوتی, اس بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارا سر یہ ایک سائنسدان نے ایک اپروچ کیا, بڑی زبردست, اس بندے نے کچھ فائنڈنگ سامنے لایا, لیکن اسٹل وہ ٹائم اینڈ سپیس کے اس مادی شعور کے زاویہ نظر کے مطابق انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. لیکن ایبسولوٹ طرزوں میں روحانی بندہ E=mc² سے بہت اوپر جا کے سٹارٹ لیتا ہے, وہ ٹائم اینڈ سپیس کی نگیشن سے سٹارٹ لیتا ہے. اور جب اس ٹائم اینڈ سپیس کو نگیٹ کرتا ہے تو میں اس کے لیے جو سردار کمال صاحب نے کویشچن کیا تھا, ایک بڑی زبردست ایکسرسائز ہے کہ آپ صرف رات کو بیٹھیں اور سوچیں. ایک ایکسرسائز ہے کہ اپنے شرٹ پہنے تھے اس کو اتار کے اپنے سامنے رکھیں اور کہیں کہ جب تک میں نے پہنا ہوا تھا یہ موو کر رہی تھی, لیکن جب میں نے اسے اتار دیا اب اس کو ذہن سے کوشش کریں کہ شرٹ موو کرے, شرٹ موو نہیں کرے گی. اس کے بعد پھر ایک ذہن میں ریکال کرے کہ ایسا کلوزسٹ ان کا کوئی ممبر لائف کا جو دنیا سے چلا گیا. اب جب اس کی باڈی میں سے کوئی ایسی چیز نکل کے جو ہماری باڈی میں بھی موجود ہے, تو تھوڑا ذہن اس میں لے کے جائیں کہ میرے اندر وہ کون سی چیز ایسی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اور جو اس خواب میں سے نکل گئی تھی جس کو ہم ڈیڈ باڈی بول رہے تھے. تو جب آپ تھوڑا سا روز ڈیلی بیسس پہ بیٹھنا شروع کریں گے سردار بھائی, تو آپ اس لا کے سسٹم میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے نفی کر دی ان طرزوں کی کہ جب یہ باڈی سے ایک چیز نکل جاتی ہے تو باڈی کی جب آپ نفی کریں گے تو پھر ایک آپ کا ذہن اس میں تھوڑا سینٹر کرے گا. اور اگر آپ ڈیلی بیسس سے بیٹھیں گے تو لا شعور جو پوری کائنات کو آپریٹ کر رہا ہے, جس کو کارل جونگ جو ایک سائیکالوجسٹ تھا اسے کلیکٹیو انکانشیس کہتا تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ پوری کائنات کو ایک شعور ہے جو مینج کر رہا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو, اسد تمام ہلکا عالم تمام ایک ہلکا دام خیال ہے. تو پورا کا پورا خیال جو پوری کائنات کو آپریٹ کر رہا ہے, ہم نے صرف اس ذہن کو, اس کی ریزوننس کو روکنا ہے, ہم نے صرف اس سے باہر جانا تھوڑی دیر کے لیے. وہ لاشعور خود آپ کو اچک لے گا, خود آپ کو گائیڈ لائن دے گا, خود آگے لے کے چلے گا. جو لاشعور پوری کائنات کو آپریٹ کر رہا ہے وہ کم از کم اتنا انٹیلیجنٹ ہے, جو بندہ اس کی طرف ٹریول کرنا شروع کرے وہ راستہ دکھانا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات کی فواد صاحب نے کہ آپ جستجو کی نیت کریں تو وہ جستجو والا خود ہی آپ کو تلاش کر لے گا. یہ بڑی خوبصورت بات کی بھائی راک صاحب, بہت شکریہ آپ کا. فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرف اپنی سوچ, اگر اس طرف آپ دھیان دیں گے تو دھیان والا خود ہی آپ کی ٹیک کیئر کرے گا. یہ مشاہدے کی بات ہے, یہ تجربے کی بات ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. چلیں سر, چلتے چلتے وحید بھائی آج کو اگر آج کا یہ سیشن کو آپ سمرائز کرنا چاہیں تاکہ وہ آڈینس جو ہمیں جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ان کو آپ کیا کہیں گے وحید بھائی؟ میں فہد بھائی نے جو بات کی اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور بات کو جو ہے میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا. انصر بھائی دیکھیں, مٹیریل جو ہے وہ الگ الگ شیپ میں ہمیں کائنات کے اندر نظر آ رہے ہیں. مٹیریل کے درمیان جو ہمیں اسپیس نظر آ رہی ہے. آپ سورج چاند ستارے جتنی بھی چیزیں دیکھیں, وجود دیکھیں, کوئی بھی وجود دیکھیں, ہر وجود یا اپنی جگہ پہ ایک تو پڑا ہوا, لیکن اس کے درمیان اسپیس ضرور موجود ہے, خلا ضرور موجود ہے, ٹائم ضرور موجود ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو, مٹیریل کو جو ہے اس کی فارم کے اندر دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے کیا تھا کہ ہم نباتات, جمادات, حیوانات, گیسز کو دیکھ رہے ہیں, ٹھوس کو دیکھ رہے ہیں, مایا کو دیکھ رہے ہیں, روشنیوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے مٹیریل فارم میں ہے, لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ اسپیس خلا موجود ہے. اچھا, اب میرا صرف فوکس جو ہے وہ اسپیس خلا ہے. اب میں نے مٹیریل کو سارا نگیٹ کر دیا, میں نے مٹیریل کی نفی کر دی. تو اب میرے پاس جو اثبات ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے
اسپیس کا یا خلا کا یا وقت کا یا دہر کا ہو رہا ہے. اب بات ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اگر میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں, میں اس کو جو ہے کنسنٹریٹ کرتا ہوں, اس کو کرنے کی 2 ہی مشقیں جو ہے تصوف کے اندر کی جاتی ہے. اس کو جو ہے ہم جو ہے عمل استرخاء بولتے ہیں, عمل تلوین بولتے ہیں. اب جو ہے کہ اگر ہم جو ہے آنکھیں بند کر کے جو ہے خلا کے اندر جو ہے خلا کے اندر جاگنے کی کوشش کریں یا کھلی آنکھوں سے بالکل اندھیرے کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں, تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر کے اندر, آپ کے جو ہے دماغ کے اندر ایک ایسا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کے سامنے غیب کی دنیا کو لے آتا ہے, یعنی کہ اسپیس کا علم لے آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہمارا جو اسپیس یا خلا جو ہے اس کے اندر پوری کائنات کا ریکارڈ موجود ہے, چونکہ پوری کائنات تو نزول ہی وہاں سے کر رہی ہے, وہیں سے وجود میں آ رہی ہے, اور اسی کائنات, اسی اسپیس یا زمان نے جو ہے پوری کائنات کو اٹھا کے رکھا ہوا, اسی کائنات کو تخلیق کیا ہوا. اور کائنات کی کوئی بھی آپ چیز دیکھیں وہ ساری خلا کے اندر لٹکی ہوئی ہے, اسپیس کے اندر موجود ہے, اسپیس سے باہر نہیں ہے. تو جب ہم اسپیس کو جو ہے خلا کو جو ہے یا ٹائم کو جو ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو لامحالہ ہمارے سامنے جو ہے مٹیریل کی حقیقت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جو سائنس نے ٹائم اور اسپیس بیان کیا اور روحانیت جو ٹائم اور اسپیس بیان کر رہی ہے, روحانیت کہتی ہے کہ اصل میں جو ٹائم اور اسپیس جو ہے وہ مٹیریل کو نفی کرنے کا نام ہے, جبکہ سائنس کہتی ہے کہ مٹیریل سفر کرے گا, روشنی سفر کرے گی, جو ہے اپنا لائٹ سفر کرے گی, تو پھر جو ہے کیلکولیشن زیر بحث آئے گی. جبکہ روحانیت کہتی ہے کہ مٹیریل کا سفر کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ مٹیریل تو فانی ہے, مٹیریل کے اندر تغیر ہے, تو لہٰذا اس کی حرکت زیر بحث نہیں آئے گی. جو مٹیریل کو حرکت دینے والا جو ہے اس کی صلاحیت اس کی صرف زیر بحث آئے گی. بیوٹیفل, بیوٹیفل, بہت خوبصورت, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. سردار صاحب کہتے ہیں جی سو فار دا بیسٹ سیشن, may Allah rewards you doing this, please do these kind of sessions, more sessions. جی ہم تو ہر وقت موجود ہیں. میری گزارش یہی ہوگی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ اگر ایسا کوئی آپ کے ذہن میں ایسا کوئی سبجیکٹ ہے, مضمون ہے جس پہ آپ چاہیں کہ وحید بھائی کو ہم دوبارہ زحمت دیں, تو آپ کامنٹ کریں, ہم اس طرح کا ایک پروگرام ضرور کرنا چاہیں گے. اگر آپ کے سوال جو ہے ہمیں بہتر ڈائریکشن دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے کچھ پروگرام سوچے ہوئے ہیں کہ اس پہ ٹاپک پہ ہم نے بولنا ہے, لیکن اگر آپ کا جو سوال ہے وہ یا آپ کی جو کوئری ہے وہ ہمیں بہت بہتر ڈائریکشن دے گی. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.